اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج جو میں آپ کو ایک 3 سوال ہیں جو زندگی ہماری میں بہت ہی زیادہ بیٹا اہم۔ یہ 3 سوال ایک عظیم بادشاہ نے اپنے ایک عظیم وزیر سے کیے تھے۔ تقریباً بادشاہ بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا، تو اس کا ایک وزیر تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے 3 کویسچن کیے کہ میں آپ کو اپنی آدھی سلطنت کا مالک بنا دوں گا، لیکن آپ کو یہ 3 سوال کے جواب دینے ہوں جو آج ہماری زندگی میں وہی امپورٹنٹ ہے جو ان کی زندگی میں امپورٹنٹ ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت، نہیں میں ایسے نہیں کر سکتا، آپ بادشاہ ہیں، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو یہ 3 کویسچن ڈھونڈ کر لانے ہوں گے۔ اگر آپ ڈھونڈ کے لے آئیں سوالوں کے جواب تو آپ میری آدھی سلطنت کے مالک ہیں۔ اگر آپ ان کویسچنز کے جواب نہ لے کر آئے تو میں آپ کا سر قلم کروا دوں گا۔ تو وزیر اس خوف سے ڈر گیا۔ بادشاہ نے حکم نامہ جاری کر دیے۔ تو اب وزیر تھا نا، وزیر کے پاس پاور ہوتی ہے۔ اس نے کیا کیا، پوری سلطنت کے اپنے جو دانشور تھے ان کو اکٹھا کیا، سب علماء کرام کو اکٹھا کیا۔ اس نے کہا کہ میں یہ زندگی کے 3 کویسچن بتا، یہ جو بادشاہ نے بتائے ان کے سوالوں کے جواب مجھے ہمیں بتا دیں۔ تو کسی کے پاس بھی اس کا حل نہ نکلا۔ اس نے کیا کیا، اپنا گھوڑا لیا، اپنی تلوار لی، وہ نکل پڑا باہر جنگلوں میں۔ اور اسے جہاں وادی میں پتہ چلتا کہ یار یہاں پہ کوئی بزرگ ہے، پرانے ہیں کافی، وہ اس کے پاس چلا جاتا، وہ پوچھتا کہ مجھے ان کویسچنز کے، آپ مجھے ان سوالوں کے جواب بتا دیں۔ اگر آپ نہ کوئی بتا پایا تو میری جو گردن ہے وہ اتار دی جائے گی۔ تو جس کے پاس بھی جاتا کہیں سے اس کو ان سوالوں کے جواب نہ ملتے۔ تو وہ جب وہ تھک گیا نا، ہار گیا اپنی زندگی سے کہ میں یہ اس کویسچن کے سوال جواب نہیں ڈھونڈ سکتا، اب اس نے کیا کیا، اب وہ بادشاہ سلامت کے محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں وہ تھک گیا تھا، کافی زیادہ سفر کرنے کے باوجود وہ بہت زیادہ اس کو تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ اس نے کیا کیا، اس نے وہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا لی اور وہاں وہ آرام کرنے لگا۔ اس کو ایک آواز آئی کہ آپ صحیح جگہ پر پہنچ گئے ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ اس نے بہت ہی حیران ہو، اس نے کہا کہ آپ کے پاس کیسے ہی، آپ کو علم کیسے ہو گیا کہ میرے پاس ہی، آپ کو کس نے بتایا کہ میں ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے پہنچا ہوں؟ اس نے کہا کہ میں بھی پہلے سلطنت کا وزیر ہوا کرتا تھا، تو بادشاہ نے مجھے بھی ان کویسچنز کے جواب ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر بتائیں مجھے کیا تھے جو میں بچ جاؤں، میری زندگی جو بچ جائے، مجھے آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ میں 2 جو آپ کے سوال ہیں نا اس کے جواب میں فری بتاؤں گا، لیکن جو تیسرا ہے اس کی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس بہت ساری اشرفیاں، میں اشرفیاں دوں گا، کام بن جائے گا۔ لیکن فقیر کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، تو وہ کتا دودھ پی رہا تھا، اس کا تھوڑا سا دودھ بچ گیا، اب اس نے اس کو پلانا تھا۔ اب دیکھیں ہوتا گیا، پہلا سوال کیا تھا، پہلا سوال جو بادشاہ سلامت نے لکھ کے دیا تھا وہ یہ تھا کہ دنیا کی، کہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ فقیر نے کہا کہ زندگی کی سب سے بڑی جو سچائی ہے نا وہ موت ہے، وہ موت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا۔ تو آج کل کچھ لوگ اپنی موت کو بلا بیٹھے، وہ اس طرح کے کام سر انجام دے رہے ہیں جس طرح اس وزیر نے اینڈ والے کویسچن پہ کیا ہے۔ ہم سب لوگ جو نا، ہم بھی، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی، سب ہم ایک موت جو ہماری برحق ہے، ہم نے آج کل اس کو انکار کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے جو جیسے کام ہے نا، ہمارے کاموں سے لگتا ہے کہ ہم نے اس موت کو چھوڑ دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ موت آنی ہے۔ میں کہا یار موت آ جائے گی، ایک دن آنی ہے، کھالاں گے ڈنڈے۔ اس طرح کے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں سوال آ چکے۔
दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा सवाल ये है कि उसने कहा कि जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? तो बादशाह, वो जो फकीर था, उसने कहा कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा उसकी जिंदगी है, क्योंकि हमारा एक एक मिनट, एक एक लम्हा, एक एक सेकंड इम्तिहान में है। तो हमें पता ही नहीं है हम कर क्या रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें भेजा किस लिए। इसीलिए हमारी जिंदगी बेटा सबसे बड़ा धोखा है हमारी। आप इस जिंदगी को भूल बैठे हैं, हम आए किस लिए हैं दुनिया में, हम करने क्या आए हैं और हम कर क्या रहे हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं। और अब बादशाह कहता है कि तीसरे क्वेश्चन के लिए तुम्हें इसके लिए कीमत अदा करना पड़ेगी। उसने कहा कि तीसरा जो सवाल है वो ये है कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। तो उसने कहा कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गर्ज है। वो अपनी गर्ज के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे कि तुमने अभी कुत्ते का बचा हुआ दूध पी लिया है, वो अपनी गर्ज के लिए पिया है कि मैं बच जाऊंगा जिंदगी में, मैं ये सल्तनत आदि ले लूंगा। उसने कहा कि तुमने जो किया है क्या वो तुम्हें लगता है कि अच्छा है? अब वजीर था, वो अपने ख्यालों में चला गया, यार ये क्या मैंने कर दिया, मेरा तो ऐसा करना बनता ही नहीं था कि मैंने कुत्ते का बचा हुआ दूध पी लिया। अब उसको अपनी इज्जत नफ्स पे ख्याल आता है, ये मैंने क्या कर दिया, ये हो क्या गया मेरे साथ। तो बेटा हमें इस कहानी से या इन 3 सवालों से ये सबक मिलता है कि हम अपनी जिंदगी को जो अल्लाह ताला के फरमान, जो अल्लाह ताला ने फरमान उतारा अपना कुरान पाक और नबी पाक सल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक गुजारे। हम उन तरीकों से पीछे नहीं हो सकते, हम उन तरीकों को अपना सकते हैं। तो ये हमारी जिंदगी की कामयाबी है। तो हमें जो लेक्चर दिया जाते हैं, जो हमें मोटिवेट किया जाता है स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, वो यही है कि मौत को भूल बैठते हैं वहां पे। इस तरह का लेक्चर होता है, हम कहते हैं कि नहीं सिर्फ दुनिया ही है, आखिरत में कुछ नहीं है, हम सिर्फ दुनिया के जो फैसले हैं वो दुनिया में ही करेंगे, आखिरत में कुछ नहीं होने वाला है। हमारी जो सोच पे ये डिपेंड किया हो।